अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं रबाब असद और बात करेंगे अमेरिका ईरान जंग के हवाले से, जिसका मुज़ाकरात का दूसरा राउंड होने जा रहा है, मगर एक तज़ब्ज़ुब का शिकार है सूरत हाल अगर देखा जाए, क्योंकि ईरान की बात करें तो ईरान ने मना कर दिया है मुज़ाकरात में शिरकत करने के लिए फ़िलहाल, और दूसरी जानिब जो है अमेरिका से वफ़द आ रहा है और जो सिक्योरिटी और दीगर कामों के लिए जो वफ़द है वो पहले ही आ चुका है और अमेरिका की तरफ से जो मुज़ाकराती टीम है वो वफ़द आ रहा है। ऐसे में इनकार कर देना ईरान का क्या मायने रखता है? पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशें मज़ीद तेज़ हो गई हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो सदर ट्रंप बहुत ज़्यादा सख्त बयानात दे रहे हैं, इतने सख्त बयानात कि कभी लगता है कि जंग छिड़ जाएगी और सीज़ फायर जो है वो अब ख़त्म होने को है। इस वजह से कि सीज़ फायर बुध को ख़त्म हो रहा है 22 अप्रैल को, ये उम्मीद की जा सकती है कि अगर कोई मुज़ाकरात कामयाब फिलफौर नहीं भी हुए तो सीज़ फायर की डेडलाइन जो है वो मज़ीद बढ़ा दी जाए, क्योंकि एक बार ऑलरेडी बढ़ चुकी है। तो मुमकिन तौर पर पाकिस्तान की सालिसी की वजह से हो सकता है कि सीज़ फायर की जो डेडलाइन है वो मज़ीद बढ़ा दी जाए। एक तरफ हम ये सूरत हाल देखते हैं, दूसरी जानिब ईरान जो है वो पूरी तरह से तैयार है, चाहे वो मुज़ाकरात हों। अभी फ़िलहाल तो ईरान ने मना कर दिया है, लेकिन मुज़ाकरात के लिए भी ईरान तैयार था और जंग के लिए भी तैयार है। अमरीकी सदर के सख्त बयानात की वजह से ईरान भी जवाबी बयानात जारी कर रहा है और ये जानना मुश्किल है कि अमरीकी सदर जो है वो एक तरफ मुज़ाकरात की बात करते हैं तो दूसरी तरफ ईरान को धमकियां भी देते हैं। किसका अपर हैंड है इस तमाम तर सूरत हाल में, और मुज़ाकरात के लिए कौन लचक दिखाएगा और कौन नहीं दिखाएगा, ये सारी बातें जो है वो इंसान के जहन में आ रही हैं। और इस वक्त दुनिया की नज़रें जो है वो पाकिस्तान पर लगी हुई हैं कि पाकिस्तान की सालिसी में एक बड़ा काम होने जा रहा है, जिसकी वजह से अगर ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो पूरी दुनिया सुख का सांस लेगी। मगर इसमें एक ये भी बात सामने आई है कि जब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरान में मौजूद थे, ईरान का दौरा कर रहे थे, तो ऐसे में ईरान की जानिब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो खोल दिया जाता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का खुलना एक यकीनन पूरी दुनिया के लिए खुशाइन बात थी, लेकिन हम ये देखते हैं कि सदर ट्रंप जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलने की बात कर रहे थे एक वक्त में, और उन्होंने नाकाबंदी कर दी। अब जब नाकाबंदी कर दी है तो इसमें ईरान के लिए जाहिर है कि मुश्किलात खड़ी हुई हैं, लेकिन ईरान ने कहा कि ये जो नाकाबंदी है ये सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी है, और अब देखना यह है कि ये नाकाबंदी कब तक बरकरार रहती है। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जो तज्जियाकार भी हैं मोइनुद्दीन हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मोइनुद्दीन हैदर साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। पहला सवाल तो यही करना चाहूँगी कि फ़िलहाल ईरान ने मुज़ाकरात के लिए मना कर दिया है और अमेरिका जो है वो इस तैयारी में, उनका जो वफ़द है वो आ रहा है, तो इस तमाम तर सिचुएशन को किस तरह से देखते हैं आप? जी, जो ईरान की एक खास शर्त है इस वक्त वो ये है कि हम मुज़ाकरात की मेज पर जब आएंगे जबकि अमेरिका अपना ब्लॉकेड ख़त्म कर दे, तो हमें उम्मीद है कि ट्रंप साहब मुज़ाकरात को कामयाब बनाने के लिए इस वक्त अपना जो है ब्लॉकेड ख़त्म कर देंगे, जिससे ईरान जो है उम्मीद है मुज़ाकरात की मेज पर आ जाएगा। और इसीलिए वान साहब को वो रवाना कर दिया उन्होंने, और वो कहते हैं कि बुध के दिन मुज़ाकरात भी होंगे, तो वो जाहिर है कि जब मुज़ाकरात होंगे तो उनको ब्लॉकेड ख़त्म करना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि ये हो जाएगा, क्योंकि ट्रंप साहब भी चाहते हैं कि ये मसला जो है हल हो, और ईरानी भी यही चाहते हैं। तो काफ़ी इन्होंने आपस में अपने अपने पॉइंट दोबारा एक्सचेंज किए हैं, और बिहाइंड द सीन ये सिलसिला चलता रहा है। मुज़ाकरात की मेज़ न हो, लेकिन अपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है दोनों का एक दूसरे के पास पहुंच रहा है, और उसके ऊपर उनके कमेंट्स आ रहे हैं। तो भी एक दफा बैठेंगे तो ये मसला फिर काफी हद तक हल कर लेंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि ईरान पहले ही अमेरिका के हवाले से अदम इत्मीनान का शिकार था और भरोसा नहीं कर रहा था, तो अमेरिकी सदर के जो धमकाने वाले बयानात हैं उससे ईरान के अदम एतमाद में जो है वो मज़ीद इजाफा हो जाएगा अगर वो मुज़ाकरात चाहते हैं, और यकीनन चाहते हैं अमरीकी सदर के मुज़ाकरात हो जाएं, लेकिन एक तरफ इंतहाई सख्त बयान देते हैं, तो ज़ाहिर है अमरीका अदम इत्मीनान का शिकार है, ईरान सॉरी। जी देखिए, वो धमकियां में बयान थे वो अफसोसनाक हैं, और अगर लोगों के साथ आप बैठ के मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो फिर धमकी
हमें बयानात मुनासिब नहीं हैं, लेकिन मेरे ख्याल में अपनी पब्लिक के लिए दिखाने के लिए कि हम बड़ी स्ट्रांग पोजीशन में हैं और हम बहुत उनके साथ सख्ती से डील कर रहे हैं, वो आई थिंक लोकल कंजम्पशन के लिए, अपने लोकल डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए वो इस किस्म का चांस ले रहे हैं। लेकिन ये अमेरिकन सदर के लिए मुनासिब नहीं है कि आप किसी को कहें कि अगर आपने हमारी जो बात न मानी या डील न की तो हम आपके तमाम पुल और तमाम जो इलेक्ट्रिक जो बिजली के प्लांट से तबाह कर देंगे। तो मुज़ाकरात किसी की कनपटी पर पिस्तौल रखकर नहीं होते, उसके लिए माहौल क्रिएट करना पड़ता है और हम उम्मीद करते हैं कि अमेरिका इस माहौल को क्रिएट करेगा जिसकी वजह से ईरान का पाकिस्तान में आकर मुज़ाकरात में शरीक होना मुमकिन हो जाएगा। तो ये काफ़ी तेज़ी से होगा क्योंकि वफ़द तो कुछ देर में पहुंच जाएगा, ये खबरें हैं, और ईरान की तरफ से खामोशी है, बज़ाहिर खामोशी है, पाकिस्तान अपनी सिफारती कोशिशें कर रहा है। तो आप इसमें कोई ब्रेक थ्रू होने का इम्कान कब तक देख रहे हैं? आइंदा 1-2 रोज़ में ये पॉसिबल हो पाएगा? इंशाल्लाह हम ये उम्मीद करते हैं हो पाएगा। देखिए एक उन्होंने खाली जो सेंट्रल कमांड को ऑर्डर देना है कि ब्लॉकेड को खत्म कर दो, बस इतना कहना है। सेंट्रल कमांड अपनी कार्रवाई शुरू करे, जहाजों को पीछे हटाए और कहे जी हम ब्लॉकेड खत्म कर रहे हैं। तो ईरान भी जो है वो हुर्मुज़ में अपना आमद रफ्त जो है जहाजों की बहाल कर देगा और एक अच्छा माहौल पैदा हो जाएगा जिसके अंदर मुज़ाकरात कामयाब होने की फिर हम उम्मीद रखते हैं बहुत। अच्छा, ब्लॉकेड की आपने बात की, इस नाकाबंदी को जो है ईरान ने सीज फायर की खिलाफ वर्जी कहा है, तो ईरान की तरफ से कोई, मगर इस सीज फायर की खिलाफ वर्जी पर ईरान की तरफ से कोई इकदाम नहीं किया गया है, मतलब इतना ही कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को उन्होंने दोबारा बंद कर दिया है। तो ये इससे बाकी जो आलमी दुनिया है उनको कितना नुकसान पहुंच रहा है? बेइंतहा नुकसान पहुंच रहा है तमाम दुनिया को जी। तमाम दुनिया परेशान है इसके बंद होने से, और सप्लाई चेन जो है ये टूट गई है और तेल की कीमतें जो है वो जो है बार बार बढ़ाई जा रही हैं। और वो अमेरिका भी इल्जाम लगा रहा है कि ईरान ने हिंदुस्तान के एक जहाज पर फायरिंग की है उसको हुर्मुज़ से रोकने के लिए। वो कहते हैं आपने भी सीज फायर की वायलेशन की है। तो दोनों साइडें जो है आई थिंक दे हैव टू कूल डाउन, और उनकी तरफ से भी ईरान की तरफ से भी बात सख्त बयान आ जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं ड्रामाई सूरत हाल में ट्रंप साहब शायद ऐलान कर दें कि मैं ब्लॉकेड खत्म कर रहा हूं ताकि हम मुज़ाकरात की मेज पे बैठ सकें, और ये मुमकिन है कि आज कल में हो जाए, ताकि वान साहब कुछ रवाना किया है वहां से अमेरिका से, वो किसी न किसी वजह से मुज़ाकरात को के ईरान को शामिल करने के लिए और ये मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के लिए किया है। और साथ ही ट्रंप साहब ने कहा है कि अगर ब्रेक थ्रू होता है और अच्छी डील होती है जिससे ईरान को भी बहुत फायदा पहुंचेगा, क्योंकि सैंक्शंस हट जाएंगी, उनके जो फ्रोजन एसेट से उम्मीद है वो मिल जाएंगे, तो कहते हैं ईरान बहुत खुशहाली के राह पे गामजन हो जाएगा, दुनिया से उसका लिंकेज हो जाएगा जो 47 ईयर्स से बंद है। तो वो ईरान को ये भी कह रहे हैं कि आपको भी इससे बहुत फायदा होगा, और साथ ही ये कह रहे हैं कि अगर ये ब्रेक थ्रू होता है वान साहब का और ईरान का, तो ट्रंप साहब कहते हैं शायद हो सकता है मैं भी आ जाऊं साइन करने के लिए, बिल्कुल दुनिया को दिखाने के लिए कि वो एक बड़ी जंग खत्म करके ट्रंप साहब ने पीस डील पर खुद भी सुपरवाइज किया सिग्नेचर्स को, और इसको आगे जाके अमन कायम हो इस खित्ते में और दुनिया अमन सुख का सांस ले। तो मोइनुद्दीन साहब, इस ब्रेक थ्रू में अगर हो जाता है, मुज़ाकरात हो जाते हैं, इसराइल का क्या करेंगे? वो तो स्पॉइलर है। वो तो स्पॉइलर है जी, लेकिन इस वक्त जो है उसने जो शर्त थी ईरान की तरफ से वो अमेरिका से ने मनवा ली है कि लेबनान पर कार्रवाई फिलहाल बंद कर दो, वहां भी सीज फायर करो। तो ये उसने ये भी शर्त मान ली है, तो वो तो स्पॉइलर है ही। लेकिन मेरे ख्याल में अमेरिका जो है वो इतने प्रेशर में है यूरोपियन यूनियन की तरफ से भी, बाकी जापान, साउथ कोरिया, सारे लोग जो चाइना सबसे ज्यादा जो बहुत ज्यादा ईरानी तेल के ऊपर इन्हिसार करता रहा है, वो सब चाहते हैं कि यहाँ पर अमन कायम हो, और ये प्रेशर है अपना ट्रंप साहब पे इस चीज का। अच्छा, अभी एक खबर आई है कि अमेरिका की जानिब से
آبنائے ہرمز چکے ہے ناکہ بندی اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کوئی ڈیل نہیں ہو جاتی. تو اب معاملہ آپ کیسے دیکھیں کہ کوئی فیصلہ جو ہے وہ اجلت میں نہیں کیا جائے گا, کوئی مذاکرات اجلت میں نہیں کیے جائیں گے, تو یہ گاہے بگاہے صورتحال بدل رہی ہے, اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جی ہاں, یہ صورتحال تو پچھلے چند دن سے بار بار ڈرامائی تبدیلیاں اس میں آتی رہتی ہیں. ٹرمپ صاحب کے جو بیان ہیں, ایک دن میں بہت سارے بیان جو ہوتے ہیں وہ کنٹراڈکٹری ہوتے ہیں, اس سے کچھ سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا چاہتے ہیں. کبھی وہ ڈیل کی بات بھی کرتے ہیں, کبھی وہ اٹیک کی بات بھی کرتے ہیں, کبھی دھمکی بھی دے دیتے ہیں. تو ان کو بھی چاہیے کہ ذرا تھوڑا سا اپنا صحیح ماحول پیدا کریں. تو میرے خیال میں پاکستان کوشش کر رہا ہے ایران کو بھی سمجھانے کی کہ یہ ڈیل جو ہے جس میں آپ اپنے جو کور انٹرسٹ ہیں ان کو بچاتے ہوئے اور ان پر قائم رہتے ہوئے آپ باقی چیزوں کے اوپر ان کے ساتھ کوئی ڈیل کر لیں تاکہ آگے امن کا راستہ کھل جائے, ہرمز کا راستہ بھی کھل جائے, اور ایران کے لیے بھی بہت ساری سہولتیں جو ہے ایران کو حاصل ہو جائیں. ٹھیک ہے, آپ ہمارے ساتھ لائن پر ہی موجود رہیے گا. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں مہمان موجود ہیں, ہمارے ساتھ طاہر رضوی سینئر تجزیہ کار ہیں, ان سے بات کریں گے. طاہر رضوی صاحب بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے. کیا دیکھ رہے ہیں آپ صورتحال کہ ایران پہلے ہی عدم اعتماد کا شکار تھا اور اب جو ہے وہ مزید عدم اعتماد کا شکار ہو جائے گا, تو امریکہ کو ایسا کیا کرنا پڑے گا کہ ایران کا جو اعتماد ہے وہ بحال کر سکے؟ دیکھیں, عدم اعتماد کیوں ہوا ہے؟ عدم اعتماد اس لیے ہوا کہ اس سے پہلے بھی جب ان کی مذاکرات ہو رہے تھے, غالباً تقریباً کوئی 3-4 ماہ 5 ماہ پہلے جب مذاکرات ہو رہے تھے, اس وقت بھی یہی ہوا تھا کہ ادھر سے مذاکرات ہو رہے تھے اور ادھر سے بمباری ہو گئی تھی. تو اب ظاہر ہے وہ والدہ میری کہتی تھی دودھ کا جلا ہوا چھاچھ کو پھونک کے, ظاہر ان کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو ایک بد اعتمادی کی فضا ہوئی ہے. آپ بیٹھے میں آپ کسی سے مذاکرات کر رہے ہیں, اتنی باتیں ہو رہی ہیں, پھر آپ نے اس کی ساری باتیں مان بھی لی ہیں. اکارڈنگ ٹو سورسز ایران نے ساری باتیں مان لی تھیں اور کہا تھا ہم یورینیم کی وہ بھی نہیں کریں گے, ہم ایٹم بم بھی نہیں بنائیں گے. بلکہ ایران کے رہبر نے تو یہ تک کہا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ مطلب میں کوئی سیاستدان نہیں ہوں, میں رہبر ہوں, اور رہبر جو ہے وہ جو بولتا ہے وہ سچ بولتا ہے, وہ جھوٹ نہیں بولتا, وہ مصلحت سے کام نہیں لیتا. تو میں اگر یہ میک شور کر رہا ہوں کہ ہم ایٹم بم نہیں بنائیں گے تو ایٹم بم نہیں بنائیں گے, لیکن اس کے باوجود بھی پھر حملہ ہوا. کیوں حملہ ہوا؟ کہ حملہ ان کے مفاد میں تھا, ان کے مفاد میں تھا یہ پینک کرنا, یہ ساری چیزیں کرنا. کیونکہ کہتے ہیں, مجھے نہیں پتا, میں اتنا کوئی زیادہ خبریں بھی نہیں رکھتا, میں چھوٹا سا معمولی سا تجزیہ نگار ہوں. وہاں پر امریکہ میں ٹرمپ صاحب کی جو پالیسیز تھیں اس کی وجہ سے ان کی پوزیشن بہت خراب ہو رہی تھی, پہلے دن سے خراب ہو رہی تھی. کبھی ٹیرف لگا رہے ہیں, کبھی ٹیرف ہٹا رہے ہیں, کبھی ٹیرف ہٹا رہے ہیں, کبھی لگا رہے ہیں. جی, انہوں نے اس طرح کی چیزیں, پھر انہوں نے آئس کو پیچھے لگا دیا. وہاں پر باہر سے کام کرنے والوں کے جو مطلب جو آتے ہیں, جو امیگرینٹس نان امیگرینٹس ہوتے ہیں, مطلب جو غیر قانونی رہائش پذیر ہوتے ہیں, ان کے پیچھے لگا دیا. مطلب انہوں نے کچھ ایسے کام شروع کر دیے. ان کا جو ماگا تھا نا, وہ ماگا کا تو کام اتر گیا, میک امریکہ گریٹ اگین, وہ نہیں ہوا, وہ دوسری سمتوں میں نکل گئے. جو ان کا ٹارگٹ تھا, جو انہوں نے پبلک سے وعدہ کیا تھا کہ میں آؤں گا تو میں یہ کروں گا, میں امریکہ کا نام کروں گا, میں امریکہ کو مزید گریٹ کروں گا, تو اس کی طرف سے ان کی توجہ ہٹ گئی. اور وہ پھر شاید ان کو یا تو ان کے کسی مشیر نے یا کسی اس نے ایسی جگہ پہ لگا دیا جہاں سے وہ ڈسٹریکٹ ہو گئے. جب وہ ڈسٹریکٹ ہوئے اور یہ سب چیزیں کی, انہوں نے ٹیرف کے چھیڑ چھاڑ اور یہ سارے مسائل, اس سے تھوڑا سا ظاہر ہے دنیا کے دوسرے ملک ہٹ ہوئے تو ان کی ریپوٹیشن وہاں پر ان کے ووٹرز میں تھوڑا کم ہونی شروع ہوئی. جب وہ انہوں نے دیکھا کہ ڈے بائی ڈے, ظاہر ہے وہ امریکہ کے صدر ہیں, کوئی مذاق نہیں ہے, ان کے پاس ایک ایک رپورٹ آتی ہے, صحیح بھی آتی ہے, تھوڑی سی کبھی غلط بھی آتی ہے, مگر ظاہر ہے وہ ان کی اویئرنیس کا جو لیول ہے وہ تو آف کورس بہت اچھا ہوگا. جب انہیں پتہ چلا کہ ہاں یہ پوزیشن چل رہی ہے, تو انہوں نے کہا اب کیا راستہ ہے؟ اب ووٹر کو دوبارہ اس جگہ پہ لانے کے لیے جہاں پر ان کو دوبارہ ووٹ ملے اکتوبر میں جو مڈ ٹرم ہونے ہیں اس کے لیے, پھر کیا تھا؟ پھر یہی تھا کہ مار دو ایک بم, اس کے بعد ایسی سچویشن کریٹ کرو کہ دیکھو میں نے کیا کر دیا, میں نے تو اتنی محنت کی, اور یہ تو اچھا سارے خواب چکنا-چور ہو گئے, سب ہو گیا. تو وہ امریکہ مطلب ایران کی جو ایک بد اعتمادی ہے اس کی وجہ, اس کے ساتھ بہت دھوکے ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ایک دفعہ نہیں ہوا ہے, اس کے ساتھ کئی دفعہ ہوا ہے. یہاں بھی میں اپنی ایک والدہ ہی میری کہتی تھی کہ مومن کو ایک سوراخ سے ایک دفعہ ڈسا جاتا ہے. اب ایران جو ہے وہ کئی دفعہ ڈس چکا ہے. تو ظاہر پھر ان کے اوپر اتنا زیادہ انفلوئنس ہے اسرائیل کا کہ وہ کبھی کچھ کہتے بھی ہیں تو اس کے بعد پھر دوسرے دن وہ اس سے ہٹ جاتے ہیں, تو جس کی وجہ سے یہ ساری ڈسٹریکشن اور جس کی وجہ سے یہ ساری پرابلم آ رہی ہے. جب تک ایک اعتماد کی فضا, اب دیکھیں اب زیادہ جو اس وقت جو زیادہ حق بنتا ہے یا زیادہ اعتماد کی فضا کریٹ کرنے کے لیے قربانی دینا ہے, وہ دینی ہے امریکہ کو. ایران بہت دے چکا قربانی.
اپنے اسکول بھی توڑوا دیے، بچیاں بھی شہید کرا لی، سب کچھ کر لیا. تو اب جو ہے امریکہ کی طرف سے کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں دکھانی چاہیے جس سے ایران کا اعتماد بحال ہو اور دونوں ایک اعتماد سے آگے بیٹھیں. جن صاحب آپ سے بھی یہ بات کروں گی کہ ایران کی طرف سے بڑا دو ٹوک اور واضح موقف آ رہا ہے کہ ایران ہر طرح کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہے، ایک طرف چاہے مذاکرات ہوں یا پھر جنگ ہو، تو ایران دونوں صورتحال میں بہت تیار دکھائی دیتا ہے. تو ایران کا کانفیڈنس آپ کیسا دیکھ رہے ہیں اور ایران کی تیاری آپ کیسی دیکھ رہے ہیں؟ یہ ایران کی تیاری مضبوط ہے اور اس نے بہت تکلیف اٹھائی ہے، اور امریکنوں کا خیال تھا کہ چند 4-5 دن کی انٹینس اسرائیل اور امریکہ مل کے کریں گے تو ان کا حوصلہ ٹوٹ جائے گا، وہ سرنڈر کر دیں گے، اور یہ ان کو امید تھی جس کے اندر امریکہ اور اسرائیل ناکام رہے ہیں. اسرائیل کے اوپر بھی بہت اٹیک ہوئے ہیں، اور امریکن جو انٹرسٹ تھا گلف اسٹیٹ پہ جہاں ان کے اڈے تھے ان پر بھی حملے ہوئے ہیں. اب امریکہ کا ملٹری کارڈ جو ہے وہ کام نہیں کرے گا آگے، وہ تو آزما چکے ہیں اور 6 ہفتے تک لگاتار بمباری کے ذریعے سے آزما چکے ہیں، اور بعد میں تو یہ صورتحال ہوئی کہ کافی جہاز گرائے گئے، ان کے F-35 بھی گرایا گیا، اور ایران جو ہے ان جو دنوں میں جو سیز فائر تھا وہ خاموش نہیں بیٹھا ہوا، وہ اپنی دفاعی طاقت بڑھاتا رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے میزائل کا جو ہے بڑا ذخیرہ دوبارہ اکٹھا کر لیا ہے. وہ جو ہے ایران تو وہ بھی تیاری میں ہے، یہ ان کو پتا ہوگا امریکنوں کو، ان کی انٹیلیجنس رپورٹیں ان کو مل رہی ہوں گی، تو جنگ کی طرف شاید اب نہ جائیں، وہ تو آزما چکے، اب دوبارہ اس کو کیا آزمائیں گے. بس یہ ہے کہ ان کے لیے آسان کام یہ ہے فیس سیونگ کے لیے کہ دنیا میں امن کی خاطر میں نے بلاکیڈ ختم کر دیا ہے، اور میں نے ان کے ساتھ مذاکرات کیے ہیں تاکہ ہرمز کھل جائے اور دنیا جو ہے ان کو سکھ مل جائے. تو آئی تھنک وہ یہ اعلان کر کے وہ سمجھیں گے کہ یہی ان کی جیت ہے، اور دنیا اس سے خوش ہوگی ایسے بیان سے. سارے جو جاپان جو سفر کر رہے ہیں چائنا، جن کا بہت بڑا انحصار تھا اپنا ایران کے تیل پر، تو اس لیے پھر وہ یہ ایک ون ون سچویشن پیدا ہو سکتی ہے. اچھا، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کو اس طرح سے ایک فیس سیونگ مل سکتی ہے؟ بالکل مل سکتی ہے، اور اس کو میرے خیال میں دیکھیے نا، وانس کو روانہ کرنے کا کیا مقصد ہے؟ اگر امریکہ نے ان کو دوبارہ بمباری کرنی ہے اور جنگ کرنی ہے تو وانس کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ اور جب انہوں نے سمجھ لیا کہ ایران نے کہا کہ جب تک بلاکیڈ نہیں ہٹاؤ گے میں بات نہیں کروں گا، نہ مذاکرات سے میک پر آؤں گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کہا ہوگا اچھا بھی اس کو تم چلو پاکستان کی طرف، تو ہم یہ بھی کام کر دیتے ہیں کہ یہ بلاکیڈ ختم کریں گے تاکہ ایرانی جو ہے وہ وہاں پر آ جائیں. تو یہی اسٹریٹجی نظر آتی ہے مجھے تو. اچھا جنرل صاحب، صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایک بیان میں ان کے آیا کہ ہم ایرانی تہذیب کو ختم کر دیں گے، تو یہ تو ان کے اس نیریٹو کے منافی ہے جو انہوں نے یہ کہا تھا کہ قومی سلامتی کے لیے یہ جنگ چھیڑی گئی ہے. تو ایک طرف وہ امریکہ فرسٹ کا نیریٹو دیتے ہیں، نعرہ لگاتے ہیں، دوسری جانب وہ یہ کہتے ہیں کہ قومی سلامتی ہے، یہ بھی کہتے ہیں قومی سلامتی کے لیے کیا گیا، اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ایران کی تہذیب ختم کر دیں گے، تو یہ تو مطلب ایرانی قوم کے خلاف ہے نا، پوری تہذیب کے خلاف ہے. تو ان کا سلامتی والا نیریٹو کہاں اسٹینڈ کرتا ہے پھر؟ دیکھیے، سلامتی کے جہاں تعلق ہے، یہ بھی کہہ دیا آپ کے کمنٹیٹر رضوی صاحب نے کہ ایران نے کہا تھا، ان کے رہبر جن کو شہید کر دیا گیا، انہوں نے فتویٰ دیا تھا کہ ایران نیوکلیر ہتھیار نہیں بنائے گا، یہ انسانیت کے خلاف بہت بڑا ظلم ہوگا ایسا ہتھیار بنائے جس کے اندر ایک وقت میں لاکھوں ہزاروں آدمی مار دیے جائیں. تو یہ اس پر چل رہے تھے. پھر ان کا معاہدہ جو اوباما اور کلنٹن کے دور میں شروع ہوا 2015 کے بڑے لمبے مذاکرات کے بعد، اور ایران نے ایگری کر لیا کہ ہم ویپن گریڈ انرچمنٹ یورینیم کی نہیں کریں گے، اور 3 پوائنٹ سمتھنگ لیول تک سے انرچمنٹ کریں گے، جس سے ہمارے ایگریکلچر اور میڈیکل کے جس میں اپلیکیشن ہوتی ہے صرف اس حد تک رہے گا. وہ معاہدہ آ کے خود انہوں نے ختم کیا اپنا ٹرمپ صاحب نے. تو موجود تھا جس کے اندر انہوں نے کہا تھا بم نہیں بنائیں گے، اور بہت سخت ان کی انسپیکشنیں ہوتی تھی. انٹرنیشنل ایٹامک انرجی کی جو ہے اپنا لوگ آتے تھے اور ان کے بار بار انسپیکشن کرتے تھے. وہاں پر بندے اپنے بٹھائے ہوئے تھے، وہاں کیمرے لگائے ہوئے تھے، تو ساری باتیں ہو رہی تھی، وہاں کوئی بم نہیں بن رہا تھا. تو قومی سلامتی کہاں سے آ گئی؟ اور اگر اسرائیل کہتا ہے کہ یہ نہ بنائیں اپنا میزائل اور نہ بنائیں کچھ اور کچھ نہ کریں، اور ایران کس کے لیے تھریٹ تھا؟ ایران نے کس پہ حملہ کیا ہے؟
ईरान के ऊपर तो हमले होते रहे कि ईरान तो किसी के लिए थ्रेट नहीं था, अग्रेशन नहीं दिखा रहा था, जिसके लिए कौमी सलामती आती। पहले भी इराक में भी यही बहाना था कि उनके पास वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है, तो बिल्कुल झूठ निकला इराक के पर। बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ मोइनुद्दीन हैदर साहब, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड और सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम के सिलसिले को मजीद भी आगे बढ़ाएंगे, वक्त हो गया है शॉर्ट ब्रेक का, साथ रहिए। वेलकम बैक। और ताहिर रिजवी साहब सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। रिजवी साहब, आलमी जंग में क्या ये जंग तब्दील हो सकती है? क्योंकि ईरान ने कहा कि अगर अब जंग दोबारा शुरू होती है तो ये आलमी जंग में तब्दील हो जाएगी। आई थिंक दिस इज़ अ सेमी आलमी जंग, ऑलरेडी हो गई है। देखिए, इस जंग में और दूसरी जंगों का फ़र्क ये है, यूक्रेन और रूस की जो हुई थी वो इतना इफेक्टेड नहीं हुई थी दूसरे एरियो पे। ईरान और अमेरिका की जंग जो है, ईरान इसराइल और अमेरिका की जो जंग है, वो जंग ऑलरेडी खत्ते को लपेट चुकी है। ऑलरेडी देखिए, उसने मस्कत को लपेटा, उसने जनाब कतर को लपेटा हुआ है, उसने सऊदी अरब को लपेटा हुआ है, उसने दुबई को लपेटा हुआ है। ऑलरेडी 4-5 लोग तो इन्वॉल्व हैं ही ना उसके अंदर। तो आलमी जंग और किसको कहेंगे? जाहिर है मुल्कों की जंग होती है ना। अब कौन रह गया उसमें? अच्छा, अगर हम देखें यूरोप को, तो यूरोप भी किसी हद तक इन्वॉल्व हो ही गया इसके अंदर। जाहिर है उनका न्यूट्रल रहना भी एक इन्वॉल्वमेंट है। उन्होंने कहा नहीं भाई, हम इसका हिस्सा नहीं बन रहे। तो मतलब चूंकि ये इतनी सेंसिटिव आगे चल रही है कि ये अगर आलमी जंग तकरीबन है, और अब ये कहें कि ये आलमी जंग एक खतरनाक आलमी जंग की तरफ चली जाएगी अगर मजीद इनके मुज़ाकरात नाकाम हो गए तो। बहुत ज़्यादा इस जंग की खास बात ये जंग पूरी दुनिया पे इफेक्ट कर रही है। रूस और यूक्रेन की जंग ने इतना नुकसान नहीं पहुंचाया था, कब से चल रही है वो जंग, देखे ना, उसका इतना कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा। लेकिन अमेरिका, ईरान और इसराइल वाली जंग जो है ये बड़ी खतरनाक है। इसकी तमाम मुल्कों, वो मुल्क जो इसमें इन्वॉल्व हैं उनको भी नुकसान पहुंच रहा है, जो इसमें इन्वॉल्व नहीं है उनको भी नुकसान पहुंच रहा है। और यही वजह है इस जंग को बंद कराने के लिए। मैं आपको मिसाल दूंगा, दो पड़ोसी आपस में लड़ रहे होते हैं तो वो एक दूसरे को पकड़ रहे होते हैं, मार रहे होते हैं, लेकिन जब वो ऐसा कोई काम कर रहे होते हैं कि दाल वाली की खिड़की भी कोई चीज आ रही है, इस वाली की भी जा रही है, उसका भी शीशा टूट रहा है, उसकी गाड़ियों में जाके पत्थर गिर रहा है, तो वो जंग जो है ना वो ज्यादा खतरनाक होती है। उसमें भी सारे इन्वॉल्व हो जाते हैं। इस जंग में ये वो नहीं है कि दो पड़ोसी आपस में लड़ रहे थे, दो आदमी मैदान में लड़ रहे हैं, लोग आगे देख रहे हैं, अच्छा ये लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं। ये जंग ऑटोमेटिकली जो लड़ रहे हैं वो इस तरह लड़ रहे हैं कि उसमें 4, 5, 10 पूरी दुनिया में इन्वॉल्व हो गई। पूरी दुनिया का तेल का स्ट्रक्चर उसका खराब हो गया, पूरी दुनिया की इकोनॉमी का स्ट्रक्चर उसका काम खराब हो गया है। दुनिया में इकोनॉमी पूरी मतलब अमेरिका जैसे मुल्क में जहां पर मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी तेल की, वहां पर इतनी प्राइसेस बढ़ी हैं कि वहां पर भी तेल की प्राइसेस के ऊपर शोर हो रहा है और सारी दुनिया में हो रहा है। तो जाहिर तेल एक ऐसी चीज है, अभी पिछले प्रोग्राम में हमारा ये हो रहा था ना कि भाई तेल की कीमत बढ़ती है तो ये नहीं होता कि वो अंडे की कीमत बढ़ जाए, नहीं, वो जो उसकी लॉजिस्टिक होती है वो इतना इफेक्ट कर देती है। फिर जब लॉजिस्टिक इफेक्ट करती है तो सारी चीजें इफेक्ट होती हैं। तो ये तकरीबन आलमी, मैं तो इसको कहूंगा ये सेमी आलमी जंग थी, और खुदा ना करे ये खतरनाक आलमी जंग हो जाए, क्योंकि अगर खतरनाक आलमी जंग हुई तो इसके असरात देखें, वो तो अमेरिका तो जाहिर है उसके ऊपर इतना असर नहीं पड़ना, रूस के ऊपर इतना असर नहीं पड़ना, चीन भी इसको सह जाएगा, ठीक है जी, यूरोप भी किसी तरह इसको सह जाएगा। चीन बस तो अपना जो सबसे ज्यादा इन्हिसार करता है तेल के मामले में, तेल वो तो करता है, लेकिन ईरान से लेता है सारी दुनिया। जाहिर सी बात है, वो जब कोरोना आया था तो उस वक्त सारे मुल्क मुतासिर हुए थे, लेकिन चीन ने क्या किया था? चीन ने किया था जब उनकी एक्सपोर्ट जो बाहर जाता था, उन्होंने कहा वो बाहर नहीं जा रहा ना सामान, कोई बात नहीं, अपने यहाँ की रोडें बनानी शुरू कर दो। उन्होंने अपने मुल्क की रोडें बनानी शुरू कर दी थी, उन्होंने अपने मुल्क में पुल बनाने शुरू कर दिए थे, उन्होंने अपने मुल्क में वो जो माउंटेन का जो सोलर सिस्टम है वो लगाना शुरू कर दिया था। उनकी अपनी इंटरनल मार्केट इतनी बड़ी है। और इस वक्त अभी मैं आपको बताऊं, मैं 2015 तकरीबन 20 तक मैं चाइना में, मेरा एक ऑफिस था, वहां पे चाइनीज काम करते थे। 2018 में 19 में समझ लें आपके गोंगजू से शेंजन तकरीबन 177 किलोमीटर है। वो 177 किलोमीटर उस जमाने में मैं इलेक्ट्रिक कार में जाता था, और मुझे याद है वो मेरा जो ड्राइवर था वो 2 घंटा 1.5 घंटा चार्ज करनी, जब हम शेंजन में चार्ज करते थे और जब हम जाते थे गोंगजू तो मुझे दोबारा जाके गोंगजू में चार्ज करना पड़ता था। यानी उन्होंने उस वक्त से ही अपनी जो एनर्जी थी उसको शिफ्ट करना शुरू कर दिया था। उस वक्त बाइकें इतनी ज्यादा, मतलब इलेक्ट्रिक कार और उस पर डिपेंड शुरू हो गया था। अभी मैं गया हूं 2025 में, तो इलेक्ट्रिक मतलब वहां वो पेट्रोल वाली बाइक तो नजर ही नहीं आती है, हजारों लाखों की तादाद में। तो उनको ऑयल से इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन ऑयल का इफेक्ट कहां पड़ेगा? ऑयल बेचने वालों को पड़ेगा, हमारे जैसे मुल्क को पड़ेगा,
पड़ोसी मुल्कों को पड़ेगा, वो लोग जो ऑयल से बिल्कुल डिपेंडेंट है उनको होगा। चाइना को इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, रूस के पास अपना तेल मौजूद है, वो खुद ही अपना तेल डाल के अपने सिस्टम चलाएंगे। तो इस जंग के जो नुकसानात होंगे वो इस खित्तों के होंगे, वो बेचने वालों को होंगे, खरीदने वालों को होंगे। इवन इसमें अमेरिका का भी इतना नुकसान नहीं होगा। हाँ, अमेरिका का ये जरूर नुकसान होगा कि इस जंग के जो इफेक्ट पड़ेंगे अक्टूबर के उनके इंतखाबात में, तो शायद मेरा ख्याल है कि सदर ट्रंप के लिए बहुत मुश्किलात होंगी। अक्टूबर उनके लिए, अगर वो इससे वो दो जंगें लड़ रहे हैं इस वक्त, सदर ट्रंप इस वक्त दो जंगें लड़ रहे हैं। एक जंग लड़ रहे हैं ईरान के साथ, और दूसरी जंग उनकी अपनी अपने मुल्क में उनकी जो रेपुटेशन गिर रही है, और उनके जो अक्टूबर में मिड टर्म है, उन्हें वो मिड टर्म भी जीतने, उन्होंने ये भी जीतना है। अगर वो इधर हारते हैं तो मिड टर्म भी हारेंगे, अगर वो इधर जीतते हैं तो मिड टर्म में उनकी थोड़ी सी बेहतर पोजीशन हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने इतना डैमेज कर लिया है अपनी पार्टी को और अपने सारे जितने भी सिस्टम है। तो जाहिर है उनके लिए तो बहुत मुश्किलात है। अच्छा, उस हिसाब से मुश्किलात है, माली मुश्किलात नहीं। और ऑयल तो खुद दावा करते हैं, वो कहते हैं सदर ट्रंप ने 10 दफा कहा है हमारे पास इतना ऑयल है, हमसे ले लो भाई, क्यों टेंशन ले रहे हो। बिल्कुल ऐसे का है। अच्छा, एक तरफ से पाकिस्तान सालसी के लिए कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका ने जो नाकाबंदी कर दी है, तो ये इकदाम जो अमेरिका है ये कितनी दुश्वारी ये क्रिएट कर सकता है पाकिस्तान की सालसी के लिए? अमेरिका इस वक्त पैनिक में है, और वो ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं ना कि वो बिल्कुल इस वक्त समझ में नहीं आ रहा वो क्या कर रहे हैं। इस ब्लॉकेट से क्या होगा? वो जो कॉम्प्लिकेशन जो ऑलरेडी बढ़ी हुई थी वो मजीद बढ़ेगी। एक तरफ आप ये बताएं, कॉल ऑफ फेल का तजाद आप देख लें। आप ये ईरान से कह रहे हैं कि आपने हॉर्मुज़ को खोल दो, और खोल दी उसने, आप उससे कह रहे हैं खोल दो, लेकिन वो फील्ड मार्शल और खुद बंद कर रहे हैं जी। तो ये मतलब ये आप ये देखिए उनकी, मतलब मैं नहीं कह सकता, बहुत बड़ा मुल्क है और बहुत बड़ा सदर है, और मैं बहुत एहतराम करता हूं, तमाम मुल्कों के सदूर का एहतराम करता हूं, करना भी चाहिए। जाहिर है कि वो ऐसी जगह पे बैठे होते, बट आप ये देखिए ना, एक तरफ वो खुद बंद कर रहे हैं और ईरान को कह रहे हैं खोल दो। तो मतलब ये तो, और ईरान ठीक है, ईरान बिल्कुल ठीक। देखें आप नाए हरमज ईरान ही था ना, ईरान के पास से जाते थे ना सारे जहाज, अच्छी खासी चलती। आप नाए हरमज बंद किसने की? बंद तो जंग की वजह से हुई ना, वरना वो तो चल रही थी। इससे पहले तो ईरान ने ना किसी जहाज को रोका था, ना टोका था, ना कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई थी, ना कोई चार्जेस लगाए थे, ना कुछ किया था, आराम से चल रही थी, वो खुल रही थी। अब क्या हुआ? इनकी जंग की वजह से इन्होंने जब उनको राजी कर लिया खोलने पे, तो उधर से बंद कर दिया। मेरा अपना ख्याल, अब इसमें यहाँ मैं अपना, मेरी को खबर नहीं है, मैं तजिया पेश कर रहा हूँ। मेरा तजिया ये है कि ये वो कहते हैं ना लफ्ज़ शरारत, ये थोड़ी सी शरारत की गई है। इधर से इसको बंद कर दो, फिर थोड़ा पैनिक होगा, फिर जाहिर है थोड़ी सी वो होगा। हम जब बार्गेनिंग करेंगे ना, उस बार्गेनिंग टूल में इसको इस्तेमाल करेंगे कि देखो भाई हमने तो ब्लॉकेट हटा दी है। ये बार्गेनिंग टूल के लिए हो रहा है। उनको इसको ब्लॉक करने से ना अमेरिका को फायदा होना है, ना उन्हें कोई पैसा लेना है वहां से, ना उन्होंने कुछ करना है। उन्होंने क्या किया, इसको बार्गेनिंग टूल बनाया है कि देखो हमने ये बंद कर दिया। अच्छा, इनके बार्गेनिंग टूल बनाने की वजह से वो और नाराज हो गए। उन्होंने कहा भाई ठीक है तुम ये कर रहे हो तो हम ये कर रहे हैं। मतलब यहाँ ना एक अजीब किस्म की जिद भी चल रही है थोड़ी सी। ये मतलब अभी जैसे मोइनुद्दीन साहब से बात हो रही थी ना, फेस सेविंग चाहिए कुछ अमेरिका को कि ये सब जो किया है, ये सारा जो क्या कहते हैं उसको रायता फैलाया है, तो फिर फेस सेविंग चाहिए ना। फेस सेविंग तो मिल रही थी ना, अच्छे खासे आए थे डीजे वहां से उनसे बात हो गई थी, वो भी चले गए थे। जरूर देखें होता ही है, मैं समझता हूँ, शायद मैं हो सकता है गलत हूँ। सिफारतकारी में अमूमन जब इस तरह के डायलॉग हो रहे होते हैं ना, तो कोई भी आके सही नहीं बताता क्या बात हुई है। जाहिर है कि कुछ कंक्लूजन नहीं हुआ ना। तो जब ये इनके अमेरिका के नायब सदर आए थे तो उन्होंने 3 जुमले कहे थे। उन्होंने कहा हमने किए थे, मगर हमें अफसोस है कि हमारे जो मुज़ाकरात है नाकाम हो गए। ये मुज़ाकरात ईरान के लिए ज्यादा नुकसानदेह होंगे, अमेरिका के लिए कम होंगे। 3 जुमले कह के पीछे से सवाल भी हो रहे थे और वो निकल गए थे। मुज़ाकरात की सारी बातें जाहिर है जब तक कंक्लूजन नहीं होता नहीं बताई जाती हैं। तो मेरे हिसाब से जाहिर है अंदर से अच्छी खासी कोई कामयाबियां हो गई थी और पाकिस्तान ने बड़ी एफर्ट्स की थी। और पाकिस्तान का इस वक्त जो फॉरेन ऑफिस है और पाकिस्तान का जो फॉरेन सेक्टर है जो चलाता है फॉरेन ऑफिस को, उसने बड़ी इसमें कोशिश की है कि वो इस स्टेज पे ले आए थे दोनों के। ये क्या कम है कि दो आदमी एक दूसरे के लिए बंदूकें लेके खड़े हुए और उनको टेबल पे लाके बैठा दिया। ये बहुत बड़ी कामयाबी थी पाकिस्तान की। और इससे भी ज्यादा कामयाबी हुई थी कि अच्छे तरीके से वो लोग मिलके चले गए थे। लेकिन जाहिर है उसके बाद फिर ऐसी सिचुएशन हुई कि वो जब ये ब्लॉकेड आई तो फिर ईरान ने अब दोबारा भी तैयारी हो रही थी, दोबारा भी जाहिर है फील्ड मार्शल साहब अभी ईरान गए थे। ईरान में जाके कुछ ना कुछ जाहिर है बातचीत हुई होगी, कोई किसी को कन्वेंस किया गया होगा कि जी आप आए, अब देखें चीजें यहां तक पहुंच गई हैं। लेकिन ये जो बयानात होते हैं ट्रंप साहब के,
صبح کے بیانات پھر دوپہر والے پھر ان کے بیانات تو میرا خیال ہے اسٹاک ایکسچینج کی طرح اوپر نیچے ہوتے ہیں کہ ہر ایک گھنٹے بعد دیکھنا پڑتا ہے اب انہوں نے کیا کہا. اس کی وجہ سے تھوڑی سی اس وقت ہمیں سابق سفیر ظفر اللہ شیخ صاحب نے جوائن کیا, ان سے بات کریں گے. ظفر صاحب بہت شکریہ پروگرام کے لیے, آپ نے وقت نکالا. ظفر صاحب ایک طرف مذاکرات کی باتیں ہو رہی ہیں اور مذاکرات ہو بھی رہے ہیں, مطلب ایک دور ہو چکا ہے, پاکستان کی بڑی کوششیں ہیں, ایران اب مذاکرات سے انکار کر رہا ہے فی الحال, اور دوسری جانب جو ہے وہ امریکہ مذاکرات کے لیے اپنا وفد بھیجنے کو تیار ہے. کیا سچویشن آپ دیکھ رہے ہیں بنتی ہوئی؟ جی دیکھیں, یہ جو مذاکرات کا سلسلہ تھا وہ تو میرا خیال ہے کافی اس پہ ڈسکشن ہو چکی ہے, اور جو بھی ساری کوشش ہے پاکستان کی, اور میرا خیال ہے پاکستان کی ہسٹری میں سب سے بہت ہی امپورٹنٹ, ڈیلیکیٹ اور چیلنجنگ ایکسرسائز ہے. ہم نے دو فریقین کو جو 50 سال سے اتنے روٹ کے بیٹھے ہوئے تھے یا روٹے ہوئے تھے یا دشمن تھے, ان دونوں کو ایک جگہ پہ بٹھایا, وہ بھی اسلام آباد میں ہے. اس لیے اس ڈپلومیسی سے ساری دنیا کے ملک, میرا خیال ہے اس میں جو اگر پیچھے اس کے کیا مجبوریاں تھی, ہو سکتا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ساری دنیا نے مانا ہی نہ ہو کہ جنگ نہیں ہونی چاہیے, اور جو ہوا یورپینس نے ریفیوز کیا, نیٹو نے ریفیوز کیا, جاپان نے ریفیوز کیا, ساؤتھ کوریا, سارے اس کے الائز جو تھے اس کے خلاف تھے. انہوں نے کہا بھائی اور کہاں جائیں ابھی. تو نیچرلی ڈپلومیسی میں دیکھیں, انگریزی میں کہاوت ہے, there are no permanent foes and friends in policies and politics. جو بھی ہوتا ہے, دشمن دوست بن جاتے ہیں, دوست دشمن بن جاتے ہیں. تو اکثر یہ ہوا کہ ہمارے بلیسنگ ان ڈسگائز یہ بھی ہوئی, اور پاکستان کی چیز کو ریکگنائز کیا گیا کہ یہی ایک ملک ہے جو کیپیبل ہے اور بہت کچھ ہو سکتا ہے. تو الحمدللہ ہمیں یہ ہوا کہ جو ہے اپنا پہلا راؤنڈ ہم نے بڑا سکسیسفلی کرایا. دیکھیں ایشوز بہت تھے, اتنے ایشوز تھے, وہ ایک راؤنڈ میں نہیں ہو سکتا. یہ ڈپلومیٹک جو ڈپلومیسی ہے اس میں کبھی تو چیزیں جلدی ختم ہو جاتی ہیں, کبھی چلتی رہتی ہیں. تو یہ دو ملک جو ہیں یہ بہت بڑے ملک ہیں, بڑے سخت ملک ہیں, اور ان کے جو سلسلہ چلتا رہا, اور اس میں یہ ہے کہ ایک راؤنڈ میں یہ نہیں ہونا. اب دوسرے راؤنڈ پہ آ جاتا ہوں. ایک دم دوسری ڈسکشنز ہو چکی ہیں کافی, مگر یہ دوسرا راؤنڈ جو ہے ڈفرینٹ اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں. ٹرمپ صاحب کچھ کہہ رہے ہیں, کچھ کہہ رہے ہیں. دیکھیں کچھ اسٹیٹمنٹس ہمارے یہاں پبلک اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں, اور وہ پبلک اسٹیٹمنٹ میں اندر کچھ اور چلتا ہوتا ہے. ڈپلومیسی میں کچھ اور بات چیت ہوتی رہتی ہے, اور اوپر سے پبلک کے لیے کنزمپشن. اب جیسے ایران میں کہا جا رہا ہے کہ جو ہے پبلک ایک چاہ رہی ہے چیز, گورنمنٹ دوسری چیز چاہ رہی ہے. اب یہ اناؤنسمنٹ اگر آپ کہیں تو نہیں, وہ پبلک کے لیے. مگر ایک بات میں آپ کو بتا دوں, میرے تجربے سے میں سمجھتا ہوں, شاید غلط نہ ہوں اس میں, کہ یہ بدھ کو یا جو بھی ہے کو یہ باتیں اور راؤنڈ ضرور ہوگا, اور اس پہ پھر آہستہ آہستہ پوائنٹ پہ آگے چلیں گے. کنسیشنز کچھ آئیں گی, میرا خیال ہے بلاکیٹ بھی شاید ختم ہوگا, اور کم از کم ایک بات ضرور ہوگی کہ اسٹریٹ آف ہارمز کو کھلنا ہی کھلنا ہے, وہ ضرور کھلے گا. نہیں کھلے گا تو دنیا کی اکانومی تباہ ہو جائے گی. دوسری جو ٹرمپ صاحب کی اسٹیٹمنٹس ہیں ان میں ایک بزنس فیکٹر بھی ہے. بہت لوگ اس میں سے بلینئر بن گئے ہیں, بہت لوگ. ایک دن میں دیکھیں آئل پرائسز جا کے $10 چڑھتی ہیں, $30 اوپر نیچے ہوتی ہیں, ان کی اناؤنسمنٹ سے ہوتی ہے. ایک اناؤنسمنٹ سے دنیا کے اسٹاک ایکسچینج جو ہل جاتے ہیں. تو یہ فیکٹر بہت سی چیزیں ہیں جو لوگ سوچتے نہیں ہیں. ہم لوگ جو پالیسی میکرز ہیں جو بیٹھے رہتے ہیں فارن آفس میں یا کہیں اور بیٹھے ہیں, ان چیزوں کو سمجھتے ہیں. یہ چیزیں ہیں, مگر اوور آل میں سمجھتا ہوں, آئی ایم کوائٹ آپٹیمسٹک کہ یہ راؤنڈ ہوگا. وہاں سے ڈیلیگیشن آ چکا ہے اور آئے گا, اور وائس پریزیڈنٹ بھی ان کا آئے گا, اور یہاں سے ڈیلیگیشن آئے گا. میں سمجھتا ہوں یہی ہے. ٹھیک. اچھا یہ بتائیے گا کہ دوسری جانب ابھی صدر ٹرمپ کا یہ بیان بھی سامنے آیا کہ اسرائیل نے امریکہ کو راغب نہیں کیا. تو یہ بیان دینے از خود بتا رہا ہے کہ اسرائیل نے ان کو راغب کیا تھا, اس کی وہ صفائی دے رہے ہیں, یا زبان زد عام یہ بات ہے اور صدر ٹرمپ جو ہے وہ صفائی دینے کی پوزیشن میں آ گئے؟ دیکھیے یہ تو امریکہ کہے گا کیونکہ ساری دنیا کہتی ہے, مگر ہم سب کو پتا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی دو راہیں نہیں ہے کہ جو اسرائیل ہے وہ بالکل 100%, اس کا 1% بھی نہیں, 100% امریکہ کے پالیسی پہ اور ان کے کہنے پہ چلتے ہیں. اٹس بیسیکلی این امریکن بیبی. اور دیکھیں آپ, جب بھی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, سیز فائر ہوا, دوسرا ہوا, جو بھی ہوا, پھر چیز یہ ایک دم وہ مان لیتا ہے, مان بھی لیتے ہیں. ایران پہ چلے مانے, اور جو اپنی اگر وہ اپنی کرتا
اور انڈیپینڈنٹ ہوتا تو آج تک وہ ایران سے جنگ کرتا ہوتا. وہ چپ کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ امریکہ کے کہنے کے اوپر. امریکہ ہی ہے جنہوں نے سارے ہتھیار ان کو دیے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ میجر پالیسی جو ہے نا اصل میں غزہ سے بھی پہلے امریکنس کی یہ ہے کہ اسرائیل، ان کا پہلے بھی ایک گریٹر اسرائیل کا آئیڈیا ہے، اس میں نہیں جاؤں گا ڈیٹیل میں، مگر اس خطے میں اسرائیل کو ریکگنائز کرانا تھا. آپ کو یاد ہوگا حماس کے اٹیک سے پہلے جو تھا انہوں نے یو اے ای سے سفارتی تعلقات کرائے، سوڈان سے کروائے، بحرین سے کروائے. ایجپٹ میں آلریڈی اسرائیل کی ایمبیسی ہے، جارڈن میں ہے، موریٹینیا میں ایمبیسی ہے، اسرائیل کی ایمبیسی ہے، ترکی میں اسرائیل کی ایمبیسی. دیکھیں ان کا پہلا پرپز یہی ہے کہ اسرائیل کو سب سے زیادہ ٹیریٹری دی جائے اور فلسطینیوں کو بالکل چھوٹی سی جگہ دی جائے، اور اس کے بعد اسرائیل کو سارے جو بھی قریبی ممالک ہیں یا دوسرے ہیں، اور سعودی عربیہ بھی شاید کرنے والا تھا اور وہ بھی کرنے والے تھے، ہو سکتا ہے کہ پاکستان بھی کبھی کرتا، مگر یہ ہے کہ اس وقت وہ جو تھا ان کا مقصد یہی ہے کہ اسرائیل کو پورا انٹروڈیوس کرا کے ڈی جیورے ریکگنیشن یونائٹڈ نیشنز میں کرائی جاتی. یہ پہلا مقصد ہے. اب وہ مقصد کو خود بخود دھچکا لگا ہے، وہ پیچھے لگ گئے. گلف اسٹیٹس کا کانفیڈنس ختم ہو گیا ہے. یہ جو بیسس ہے وہاں ہو سکتا ہے وہ بھی ختم ہو جائے. اور میرا خیال ہے کہ امریکنس جاتے ہیں یا نہیں جاتے ہیں، مگر یہ بھی ایک ایفرٹ ہو رہی ہے اور سنا ہے کہ وہ بھی بیسس وہاں سے ختم ہو جائیں گے. انویسٹمنٹس کے باہر پیسے پڑے ہیں گلف والوں کے، سب رکھتے تھے یورپ میں اور ادھر، وہ ابھی نہیں جائیں گے. انشاءاللہ آپ دیکھیے گا ایک دن اچھا آئے گا کہ جس میں پاکستان کے پاس یہ ساری چیزیں آئیں گی، پیسہ بھی آئے گا اور پاکستان کی فوج انشاءاللہ گلف بھی جائے گی. ہمارے پیکٹس ہو چکے ہیں اور یہ چیز جو آگے آئے گی. بس ایران اور امریکہ جو ہیں وہ جو ہیں آپس میں بیٹھیں گے، بات چلتی رہے گی، دوسرا راؤنڈ بھی ہوگا، سب چیزیں ہوں گی. مگر ایران اکیلا نہیں ہے. جو لوگوں کو نہیں، ان کے پیچھے رشیا بھی ہے، ان کے پیچھے چائنا بھی ہے. بالکل. یہاں تو یہ یاد ہے کہ یہ ایران اکیلا نہیں ہے. ایران بہت بڑا ملک ہے، طاقتور ہے. اور ٹھیک ہے ایران کی اپنی پالیسی سے ان کی پراکسیز کو ختم کیا گیا ہے، دوسری چیزیں ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں یہ جو وار امریکنس نے کی ہے یہ ان کی مس کیلکولیشن تھی اور ان کو بہت مہنگی پڑے گی. اچھا، ایران کی جانب سے یہ بھی سامنے آیا ہے کہ یہ بیان سامنے آیا ہے کہ اگر اب دوبارہ سے جنگ اگر چھڑتی ہے تو پھر یہ تیسری عالمی جنگ یا جنگ عظیم کے صورت میں اختیار کر لے گی. دیکھیں تیسری عظیم جنگ جو ہے اتنی آسان بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ یہ اس میں تو ساری دنیا لپیٹ میں آ جاتی ہے. ابھی جو آگ جل رہی ہے وہ مڈل ایسٹ میں چل رہی ہے آگ بیسیکلی. دیکھو ویسٹ سہارا ابھی تک وہاں کوئی جنگ نہیں. سیکنڈ ورلڈ وار تو یورپ میں لگی تھی. اس کے بعد دیکھیں اب فار ایسٹ آپ دیکھیں بینکاک سے لے کے پورے ٹوکیو تک آپ جائیں پیسفل ہے، وہاں کچھ بھی نہیں ہے. کہنے کا یہ جو ہے نا تھرڈ ورلڈ وار کے لیے ابھی ایسی باتیں کرنا اتنا آئی ڈونٹ تھنک کہ اتنا جلدی ہے. اور یہ اگر تھرڈ ورلڈ وار مینس کہ ابھی نیوکلیئر ہوئی تو سب تباہ ہو جائیں گے. نہیں تو ایران کو کوئی بیک ملی ہوگی نا، سپورٹ ملی ہوگی اس معاملے میں، بیک ڈور. بالکل ہے. دیکھیں ایران اتنے سالوں تک امریکن کے ہیوی سینکشنز کے اندر رہا ہے اور رہ رہا ہے اور جی رہا، ساری چیزیں ہیں. تو ملک تو ہے بالکل اسٹرانگ ہے، ابھی تک ہے، اور اس ایریا میں کافی اسٹرانگ تھا. انہوں نے حماس کو توڑا، وہ ایران کی پراکسی تھی. اس کے بعد جناب حزب اللہ کو توڑا، وہ بھی ایران کی پراکسی تھی. اب یمن میں جو حوثیز ہیں وہ بھی ہیں. مگر یہ ہے کہ یہ جو جنگ ہوئی نا ابھی، جس میں انہوں نے امریکنس نے شاید مجھے لگتا ہے آسانی سے یہ سمجھا ہوگا کہ ان کی اب رجیم چینج کریں گے، وہ خواب ان کا پورا نہیں ہوا. ابھی آج امریکن گورنمنٹ کیا ٹرمپ کا گراف بالکل پاپولرٹی گراف نیچے آ چکا ہے کافی. کوئی 20% بھی امریکنس نہیں چاہ رہے کہ جنگ ہو جائے. تو یہ جنگ تھوڑی چھوٹی سی جنگ ہوئی ہے، مگر ایک سپر پاور کو سچ پوچھیں کہ جیت نہیں ہوئی ہے. اسی وجہ سے فیس سیونگ کے لیے یہ ساری ایکسرسائز کی جاتی ہے. وہ مانے گا، ساری چیزیں نہیں مانیں گے، مگر یہ ویسٹ ایسٹ اس میں ریلیجس فیکٹر ہے، مسلمان نان مسلم، یہ ساری چیزیں ظاہر ہو جائیں گی. یونائٹڈ نیشنز کا رول ختم ہو جائے گا آلموسٹ. میرا خیال اٹس ناٹ وہ اس نے پیس کیپنگ میں کوئی خاص ایسی کوئی ایکسرسائز نہیں کی ہے جس میں یہ سمجھا جائے کہ نہیں بھی یونائٹڈ نیشنز کا کوئی رول ہے پیس میکنگ میں. کوئی مان نہیں رہا، کوئی آئی سی جے کو نہیں مان رہا، کوئی آئی سی جے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کو نہیں مان رہے ہیں. جو جہاں سے آئے انٹرنیشنل لا کی وائلیشن ہے، ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے. آپ دیکھ کے اندازہ لگائیں کہ دیکھو نیتنیاہو کیا کر رہا ہے، اس کو کوئی کچھ کر رہا ہے؟ کوئی کچھ نہیں کر سکتا. کون سا فورس ہے جو ان کو پکڑے گا؟ ان کے خلاف وارنٹس ہیں. تو پوائنٹ یہ ہے
کہ یہ ابھی دنیا جو ہے چینج ہوگی. اس وار کے بعد کافی سب گروپس بنیں گے اور میں سمجھتا ہوں مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ آنے کی کوشش کریں گے, ایک دوسرے کو اسٹرینتھن کریں گے, کیونکہ میں نے ابھی آنکھیں انہوں نے امریکہ کی ان کی دیکھ لی ہے. ہاں مگر یہ ہے کہ دنیا کے تعلقات تو چلیں گے بائیلیٹرل لیول پہ, دوسرے لیول پہ نیچرلی دنیا میں رہنا ہے سب ملکوں نے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس اوور جنگ سے انفارچونیٹلی یورپ کا اور امریکہ کی پوزیشن کمزور ہوئی ہے, میں سمجھتا ہوں یہی. اچھا, اس سارے معاملے میں اسرائیل چپ ہے اور اسرائیل کا اکثر جو کردار رہا ہے وہ اسپوائلر کا رہا ہے, تو اسرائیل کا کیا کریں گے اگر مذاکرات ہو جاتے ہیں, کسی طرح ایران کا اعتماد بحال ہو جاتا ہے امریکہ کے اوپر, تو اسرائیل کا کیا کریں گے؟ اسرائیل اسپوائلر ہے, بالکل مانتا ہوں. سب سے بڑا اسپوائلر ہندوستان ہے. اس نے پوری, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہندوستان جو بھی بیٹھا ہے اور میں اس کو بالکل ایسے کوما میں چلا گیا ہے, وہ چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے, اس کو چپ کرائی گئی ہے. ایک تو پاکستان سے اس کو جوتے پڑے, چپ ہو گیا, پھر ٹرمپ نے ان کو چپ کرا دیا کہ چپ کرو تم, کوئی آگے نہیں ہے. اب ان کو ڈر یہ لگا ہے کہ پاکستان کے پاس اگر یہ ساری چیزیں ہوئیں اور اگر ٹرمپ بھی یہاں آیا, دوسرے آئے یا انہوں نے کمائی بھی کی, تو کشمیر بھی ہم سے چھن جائے گا اور یہ ہوگا. کشمیر کا مسئلہ بھی حل ہوگا انشاءاللہ. بات یہ ہے کہ وہ بالکل آئسولیٹ ہو گئے. مودی کی بھی گراف اسی طرح ہی نیچے آئی ہے. دیکھیں انہوں نے اپنے انٹرنلی کتنا مسلمانوں کو مارا ہے, مائنورٹیز کو مان رہا ہے انہوں نے. کشمیر کے ساتھ بہت مواد ہے ان کے خلاف. آپ نے اسرائیل کی جو بات کی, اسرائیل بیسیکلی جیسے میں نے عرض کیا یہ ایک امریکہ کی کالونی ہے چھوٹی. جو امریکہ چاہے گا وہی اسرائیل کرے گا. اسرائیل اکیلے کچھ بھی نہیں کر سکتا, ان کی کوئی بھی پوزیشن نہیں ہے, یہ یاد رکھیے. صحیح. اچھا, یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ جیسے آپ ابھی جی یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ سیز فائر, کیا آپ کو لگتا ہے کہ سیز فائر جو ہے وہ جب تک مذاکرات نہیں ہوتے, کوئی بریک تھرو نہیں ہوتا, تو سیز فائر جو ہے اس کا ایکسٹینڈ بھی کی جا سکتی ہے, مزید آگے بھی جا سکتی ہے جب تک یہ مذاکرات چل رہے ہیں؟ کل کا دن بہت امپورٹنٹ ہے اور سیز فائر ایکسٹینڈ ہوگی. بالکل یہ وار ختم نہیں ہوگی. دونوں کے پاس کارڈز اپنے اپنے ہوں گے. نیوکلیئر پہ ابھی ڈسکشن ہوگی, کیونکہ امریکن چاہتے ہیں کہ وہ جو آپ کے پاس یورینیم پڑا ہے ایران کے پاس, وہ ان کو مل جائے. ہو نہیں سکتا کبھی بھی. بات دراصل یہ ہے کہ ان پہ باتیں ہوں گی, آگے چلیں گی. لیبنان میں ابھی تک وار چل رہی ہے. ایران ایک اکیلا ہے, وہ اکیلا نہیں ہے, پیچھے ہیں. تو بات دراصل یہ ہے کہ جو آپ نے کہا ہے ابھی کہ سیز فائر جو ہے, سیز فائر اگر نہیں ہوئی نا اور اسٹریٹ آف ہارمز بند رہا, اور ادھر سے ریڈ سی والا جو ابھی حوثیوں نے کہا ہے یمنیوں نے, ان کے ہم بھی وہاں سے بند کر دیں گے, دنیا تباہ ہو جائے گی. آئل پرائسز اتنی جائیں گی اوپر کے کوئی جو ہے نا اکنامک سارے ملکوں میں ریسیشن آ جائے گا. تو یہ کبھی ہوگا نہیں, یہ پریکٹیکل نہیں ہے اور خود امریکن سے نہیں ہونے دیں گے یہ. تو یہ بات یہ ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز کھلے گا, نیول بلاکیڈ بھی ختم ہو جائے گی, اور میرا خیال ہے ان کی بات چیت بھی ہوگی اور یہ سیز فائر ایکسٹینڈ ہو جائے گا. ٹھیک, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ سابق سفیر ظفر اللہ شیخ صاحب موجود تھے, آپ کا بہت بہت شکریہ. رضوی صاحب, آپ کے پاس دوبارہ آنا چاہوں گی کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں, اسرائیل کی مرضی شامل ہے, اسرائیل چپ ساتھ کے بیٹھا ہے, لیکن بہت بڑا اسپوائلر ہے, آپ سے بھی یہی پوچھنا چاہوں گی. دیکھیں, میں تھوڑا اختلاف کروں گا. ابھی ہمارے جو صاحب گفتگو کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ اسرائیل کچھ بھی نہیں ہے, امریکہ چاہے تو اسرائیل کو جو ہے وہ چاہے گا تو وہ ویسے ہی کرے گا. میں اس میں تھوڑا سا, میرا اوپینین مختلف ہے. اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل جو ہے امریکہ پہ حاوی ہے اس وقت تک اسرائیل امریکہ پہ حاوی ہے. اسرائیل وہ جو کچھ چاہ رہا ہے تو امریکہ وہی کر رہا ہے ابھی تک. اور یہ جتنی بھی جنگ ایک غلط مقام پہ آ گئی ہے اور جتنا بھی اس جنگ کے نقصانات ہوئے ہیں امریکہ کو, وہ اسرائیل کی وجہ سے ہوئے ہیں, کیونکہ امریکہ نے خود اپنے طور پہ نہیں سوچا, وہ انفلوئنس میں تھا اسرائیل کے, اور اسرائیل کے انفلوئنس کی وجہ سے اس نے یہ جنگ کی, اس کی غلط انفارمیشن کی جنگ کی کہ جی آپ کو نہیں پتا, میں تو قریب میں ہوں, میرے تو اتنے لوگ وہاں پر ہیں, وہاں تو اندر رجیم چینج ہو جائے گی, خالی بم گرے گا, لوگ باہر نکل آئیں گے اور ایک دم وہاں چینج آ جائے گی, اور پھر ہم جو ہے نا وینزویلا کی طرح یا ایسی جو ہے وہ اپنی ڈمی گورنمنٹس وہاں پہ لا کر اپنا کام کرانا شروع کر دیں گے. وہ جو تھا اس نے ایسی جگہ لا کے امریکہ کو پھنسا دیا ہے کہ اب وہ نہ ادھر جاتے بن رہا ہے نہ ادھر جاتے بن رہا ہے. رہی بات اس کی کہ اتنی جلدی اسرائیل کا جو انفلوئنس ہے امریکہ سے اتنی جلدی ختم نہیں ہوگا, اس کو بہت ٹائم لگے گا. اس میں ظاہر ہے جب امریکہ کو نقصان ہوگا, پھر امریکہ میں جو الیکشن کیمپین چلیں گی اس کیمپین میں
کچھ لوگوں نے کچھ وہاں پر اب امریکن جو ہے کچھ یہ اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنی جنگ نہیں لڑی ہے, ہم نے تو اسرائیل کی جنگ لڑی ہے. تو یہ اگر یہ والا اگر چل گیا پیغام اور یہ والی چیز اگر چل گئی تو پھر یہ بہت فرق پڑے گا, اور اس میں جو امریکہ کا آئندہ آنے والا ووٹر ہے اور امریکہ کی جو آگے والی جنریشن ہے وہ سوچے گی کہ ہم آلریڈی اتنے بڑے ملک ہیں اور ہمیں کیا ضرورت ہے ان جھگڑوں میں پڑے, ہمارے ملک کو اس سے نقصان پہنچائے. میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ مطلب ایک آدمی کی بڑی زبردست گاڑی ہے اور وہ خام میں مطلب لڑنے لگے اور اس کی گاڑی کا شیشہ ٹوٹے تو وہ کہے گا یار میں سائیکل والے سے کیوں لڑوں, کیا ضرورت ہے میں سائیکل والے کی خاطر اپنی گاڑی توڑواؤں. تو اس وقت امریکہ میں یہ, اور یہ چیز امریکہ میں اب باقاعدہ آ رہی ہے میڈیا پہ کہ جی ہم نے اسرائیل کی جنگ لڑی ہے, ہماری اپنی جنگ نہیں. ٹھیک ہے, طاہر رضوی صاحب تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے, اور ایک دو روز جو ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں اس مذاکرات کے حوالے سے, اور پاکستان کی کوششیں جاری و ساری ہے اور پوری دنیا کی نظریں لگی ہوئی ہیں اور چاہتے بھی یہی ہیں کہ مذاکرات ہو جائے تاکہ دنیا میں امن کا قیام ہو, اور جو ایک انتشار پھیلا ہوا ہے, ایک پوری دنیا جو ہے وہ اس چیز سے متاثر ہو رہی ہے, امریکہ اور ایران اور اسرائیل کے درمیان جو انتشار ہے. تو پاکستان کی جو کوشش ہے وہ امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ رنگ لے آئیں گی. پروگرام میں اتنا ہی, رباب اسد کو دیجیے اجازت, اللہ حافظ.